رمضان ہم سب کا مہمان، آئیے اس مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ هذا شهر القرآن رمضان، هذا شهر الغفران رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ انشاءاللہ صحت، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، آج بھی آپ کی بھرپور اٹینڈنس ہے، حالانکہ کلاس کا ٹائم چینج ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے وقت میں برکتیں دیں۔ جی تو بتائیے، ایمان کہاں پہ ہے؟ اب ایمان ہاتھ نہ کھڑا کریں کہ میں یہاں پہ ہوں۔ ایمان اور تقوی کا لیول کیا ہے وہ پوچھ رہی ہوں۔ موٹیویشن فیل کریں یا پھر بالکل ڈی موٹیویٹڈ؟ آج کیا اسپیشل ہے؟ ایک تو رات کے وقت میں ہم کلاس لے رہے ہیں اور اوپر سے اتنے بھرپور انداز میں سب اسٹوڈنٹس کی شرکت ہے۔ آخر آج کی رات میں کیا اسپیشل ہے؟ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا اباؤٹ دس نائٹ؟ آج رمضان کی 21ویں رات ہے۔ 20واں روزہ تھا دن کو نا، تو چونکہ قمری کیلنڈر جو ہے چاند کے حساب سے چلتا ہے، تو آج چاند کی 21 تاریخ ہے، اور اسی طرح سے رمضان کی بھی 21ویں رات شروع ہو گئی ہے۔ رات کا لفظ، ویسے جب رات کا وقت سامنے آتا ہے نا، تو رات کو سب سے پہلے نیند، سونا ہے۔ نمبر 2 موبائل کو یوز کرنا ہے، بالکل ایزی ہو کے۔ رات کے ٹائم پہ کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی، اماں ابا سوئے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں کہتے کہ یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، بس ریلیکس ہو کے موبائل یوز کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کو رات کے ساتھ پورے ڈرامے کی سیریز یا کوئی ایسی سیریز دیکھنی ہے، انہوں نے سٹارٹ کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے شروع سے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں لوگ جو ناولز کے شوقین ہوتے ہیں، تو سٹارٹ ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں ناولز پڑھنے۔ اور آج کل اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ بھی تباہی ہو رہی ہوتی ہے کہ لیٹ کے بھی موبائل کی اسکرین سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو دی گئی نعمت ہے آنکھ جیسی، اس کی بھی ناقدری ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی جب ایج ہونے لگتی ہے تو اس ٹائم پہ پھر آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور مزید کون کون سے کام ہے رمضان میں؟ تو ایک اور ورڈ بھی آتا ہے نا، تراویح، رات کو تراویح پڑھنی ہوتی ہے، اور رات کو اٹھنا ہوتا ہے کیونکہ پھر سحری بھی کرنی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ چلیں آج ہم اپنی رات میں سے کچھ چیزیں مائنس کریں گے اور کچھ انشاءاللہ تعالی ایڈ کریں گے۔ جی تو کون کون حاضر ہے ہمارے اس سیشن میں؟ یہ رات اور ہم، اس اسپیشل سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رات میں اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ایک ایک لمحے کو اپنی ذات کے لیے اور اپنی رضا کے لیے قبول فرما لیں۔ اور اگر ہمیں سے کسی کے دل میں بھی تھوڑی سی کجی ہے، کوئی ایسی بات ہے، کوئی تنگی ہے، گھٹن ہے، سینہ تنگ ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سب کو کشادہ کر دیں، اور اس رات کے اندر عبادت کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیں۔ آخر یہ ایک ایسی رات ہے جس کے بارے میں ہم اس قدر بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پر آج کی رات میں بھی ہم کلاس بھی لینا شروع کر دی ہے ہم نے۔
ویسے سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ رمضان کے ٹوٹل ہوتے ہیں 29 یا 30 دن. اس میں سے آج 20واں روزہ ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا. اٹ مینس کہ ہمارے پاس اونلی آن 9 یا 10 ڈیز لیفٹ ہیں، اس سے زیادہ نہیں، 9 یا 10 دن. اور آخری جو اوور آل کنسیڈر 10 کیے جاتے ہیں، تو آخری جو 10 دن ہیں یہ انتہائی امپورٹنس کے حامل ہیں. ویسے تو ہم رمضان کی ساری فضیلتیں، رمضان کے اندر کیا کچھ کرنا ہے، اپنے آپ کو کس طرح سے امپروو کرنا ہے، اور الحمدللہ سم الحمدللہ اپنے آپ کو ایک بیٹر ورژن کے اندر کنورٹ کر بھی چکے ہیں. لیکن یہ پورے رمضان کے اندر جو ہم نے عبادات کی ہوتی ہیں نا، ان کا آخر میں اب یہ ہمارے پاس یہ لاسٹ مومنٹ ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کا خاتمہ کیسے کرنا ہے. پہلا عشرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا بہت موٹیویٹڈ گزرا ہوگا. دوسرے کے بارے میں سب لوگ جو بھی میرے آس پاس ہینگ آؤٹ کرے وہ سارے کرے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے گزر گیا. تو مینس کہ عبادات تو آئی ہوپ سو کہ کی ہوں گی سب نے، لیکن بہت فاسٹلی، کیونکہ ہماری عادت بن چکی تھی. اور اب تیسرا عشرہ چل رہا ہے تو اس کے اندر ہماری بھی مکمل طور پر عادت بن چکی ہے، 20 دن سمائی ایک روٹین سیٹ ہو چکی ہے. تو جیسے جیسے ہم کسی چیز کے عادی ہوتے جاتے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر خشوع و خضوع آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ وہ زیادہ ہونا چاہیے. کیونکہ ایک چیز کہ آپ عادی ہو چکے ہو، جب شروع میں جوش جذبہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کلاس کے لیے تیار رہتے تھے پہلے، لیکن آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے. لیکن الحمدللہ آج بھی بہت سارے لوگ حاضر ہیں. تو اس طرح جب رمضان شروع ہوتا ہے تو بہت سے لوگ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آخری 3-4 دن کے اندر پھر سے بڑھ جائیں گے. تو ابھی یہ جو 10 دن ہیں، آخری 10 دن، یہ رمضان کے جو پہلے 20 دن تھے ان کی طرح امپورٹنٹ تو ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ فضیلت کا حامل ہے یہ والا عشرہ. ہم نے دیکھا تھا کہ رمضان جب آ رہا ہے، ہمارا مہمان آ رہا ہے خاص طور پر، اور ہم نے اس کے پروٹوکول کے لیے، اس کے ویلکم کے لیے کس قدر ہم نے تیاریاں کی تھیں، اور پھر اس کی ہم نے خوب خدمت کی الحمدللہ 20 دن. لیکن ابھی جو ہمارے 10 دن ہیں یہ بہت ہی کریٹیکل ہیں، بہت ہی کریٹیکل. آپ جسٹ امیجن کیجئے کہ ہر طرف سے صدائیں آ رہی ہیں کہ ہر طرف سے صدائیں آ رہی ہیں کہ اے نیکی کے طالب، آگے بڑھ، آگے بڑھ، آگے بڑھ، افشاں آگے بڑھو. آپ اپنا نام لے کے خود کو کہیں کہ آگے بڑھو، آگے بڑھو، نیکی کے اندر آگے بڑھو. اور دوسری طرف سے برائی کے طالب، برائی کے طلبگار، رک جاؤ، رک جاؤ، سٹاپ، سٹاپ. آپ کی گاڑی اگر جا رہی ہے، پیچھے سے جو ٹریفک والے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں سٹاپ، 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 سٹاپ. آپ آگے سے بگائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نمبر پلیٹ نوٹ ہوگی، اور اس کے بعد پھر آپ کو اس کے کنسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. تو ہم جہاں پہ سٹاپ ہے وہاں پہ سٹاپ نہیں ہو رہے، جہاں پہ ہمیں آگے بڑھنا ہم نہیں بڑھ رہے. ایک گاڑی کی وجہ سے سم ٹائمز پورا ٹریفک جیم ہو جاتا ہے. تو ہم اگر آگے نہیں بڑھیں گے، ہم سٹاپ ہو جائیں گے، تو ہماری جو اعمال کی ایک ٹرین ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھے گی؟ کمپٹیشن ایک ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں، اچھے اخلاق سے سب لوگوں سے پیش آتا ہوں، صدقہ تو میں ڈیلی کا کرتا ہوں، سب ہے. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر یہ نہیں کہا جائے کہ اے نیکی کے طالب نیکیاں کر، نیکیاں کر، نیکیاں کر. نہیں، آگے بڑھیں. اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ بس جہاں پہ ہیں اس پہ رہیں، نہیں، لیول کو بڑھائیں، مزید نیکیوں کے لیول کو بڑھائیں، آگے بڑھیں. اگر آپ نوافل نہیں پڑھتے، نوافل ادا کریں. اگر آپ 1 سے 12 پڑھتے ہیں، آج 1.5 پڑھیں، آگے بڑھیں. اگر آپ اذکار نہیں کرتے، اٹھیں فوراً سے، اذکار کا جو PDF ہے کھولیں اور اس کو ریڈ کرنا سٹارٹ کریں، اس کو پڑھیں. اور اگر آپ صرف ایسے پڑھتے ہیں لمپ سم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ربی ولا یشرک بہ شیئا، اللہ ربی ولا یشرک بہ شیئا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، مطلب رٹا لگا کے، تو آپ اس کے میننگ کے اوپر فوکس کرنا سٹارٹ کریں، اپنے لیول کو مزید اپ گریڈ کریں. اس سیم لیول کے اوپر رہیں گے تو پھر کیا، پھر جو فرشتے اعلان کرتے جا رہے ہیں، ہم ان کے اعلان کا کوئی جواب دے رہے ہیں، ہم کہہ نہیں بھائی تم اعلان کرتے رہو، میں نے جو کرنا ہے وہ میں وہی کروں گی، اس سے آگے نہیں بڑھوں گی. ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے اعلان ہے، میرے لیے. ہر کوئی اس کو کنسیڈر کرے کہ آپ کے روم میں ایک فرشتہ کھڑا ہو کے آپ کو آواز دے کے کہہ رہا ہے کہ اٹھو اٹھو اٹھو، آگے بڑھو. آپ کہیں نہیں، مجھے موبائل یوز کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے. تو آگے بڑھیں ہم سب. چلیں اب ہم ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں. فرشتے تو ہمیں مکمل تو پورے رمضان میں اعلان کرتے رہے آگے بڑھیں بڑھیں بڑھیں، لیکن ہماری جو ہے نا
کوئی ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، ہم وہاں پہ ہی کھڑے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے رسپانس دیا بھی ہے، الحمدللہ سم الحمدللہ۔ چلیں آج کی رات ہم خود کو یہ کہتے ہیں جی، تو ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں ابھی۔ چلیں اپنا نام پکاریے۔ افشاں، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اب آپ اپنا نام پکاریں اور اس کے بعد اپنے آپ سے کہیں کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، لیکن کیسے کہیں گے؟ جو لوگ فیڈ بیک روم میں ایڈ ہیں وہ فیڈ بیک روم میں وائس نوٹ پہ سب بولیں کہ اپنا نام بول کے اونچی آواز میں، اور کہیں کہ نیکی میں آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو، جیسے سے میں کہہ رہی ہوں، میرے پیچھے دہرائیں، اپنا نام کہنا ہے افشاں، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ تو اب آپ اپنے آپ کو یہ بات کہیں اور اس کے بعد وائس نوٹ ریکارڈ کریں۔ چلیے آپ کی ایکٹیویٹی کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، آپ سب کے اعلانات ہو رہے ہیں، اور جو لوگ لائیو کلاس لے رہے ہیں ابھی، چلیں فوراً سے آپ بھی خود کے لیے اعلان کریں۔ میں نہیں سن پا رہی آپ کو، لیکن آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سن رہے ہیں، فرشتے سن رہے ہیں، اور فرشتوں کی پکار کے ساتھ ہماری پکار بھی مل رہی ہے کہ آگے بڑھیں آگے بڑھیں۔ تو یس، افشاں نیکیوں میں آگے بڑھو۔ آپ خود کو ایک اور مرتبہ کہیں کہ اپنا نام لے کے کہ آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو انشاءاللہ۔ اچھا، ویسے ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ بچپن سے کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں۔ رول ماڈل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ بہترین نمونہ ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں، یعنی کہ ہی از دا ٹرینڈ سیٹر۔ جو انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں تو ان کو کیا ہم سب لوگ فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ خیر، اچھا، ویسے دنیا کی کوئی سیلیبریٹی ہو بڑی، تو اگر وہ کوئی کام کرتی ہے تو سارے نا اس ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہیئر کٹ اگر اس کا جس ویسا ہے تو وہ ویسا کروا لیتے ہیں، اس کے سونے جاگنے کی روٹین ہوتی ہے، کچھ لوگ اس حد تک فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے کھانے پینے کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس کو جو چیز پسند نہیں ہوتی اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، جو اس کو پسند ہوتی ہے اس کو اپنا لیتے ہیں۔ بٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا آخری عشرے میں، آخری 10 راتوں میں؟ آر یو ایکسائٹیڈ ٹو نو کہ وہ عبادت کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، سلو ہو جاتے تھے، فاسٹ ہو جاتے تھے، کیسے؟ جاننے کے لیے تیار ہیں؟ جی، تو پھر آئیے ہم جاتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے خود بتاتے ہوئے بھی کہ الحمدللہ سے الحمدللہ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ who is the creator of this universe، اس کی محبوب ہستی، اس کو جو سب سے زیادہ محبوب ہیں، ہم ان کے عمل کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ So are you ready to know? Yes, انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ اکبر، کیسی بیوی ہیں خوش قسمت، فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، یعنی عبادت کے لیے کمر کس لیتے، اور پوری رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1، اپنی کمر کو کسنا ہے ہم نے، کہ ابھی بستر وغیرہ پہ ہیں، اٹھیں گے تو اسے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں گے، اگر نیچے بیٹھ کے تھکے ہیں تو ہم اوپر کسی جگہ کے اوپر بیٹھیں، تاکہ اگر ایک جگہ پہ ہم تنگ ہو رہے تو دوسری جگہ پہ شفٹ کریں اپنی جگہ کو، تاکہ ہم تھوڑے سے فریش ہو جائیں، اور اگر بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہم بالکل اٹھ کے ٹوٹلی باہر چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر فریش ہو کے پھر ہم واپس آئیں روم کے اندر۔ تو کمر کس لیجیے۔ کمر کسنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بیگ شیگ ریڈی کر کے کھڑے ہو جائیں، نہیں، بلکہ اپنی نیت کو درست کر کے اس کے بعد مکمل طور پر مکمل ارادہ کیجئے کہ آج رات میں نے جم کی عبادت کرنی ہے۔ تو شیطان اور یہ جو اپنا نفس ہے، نفس کو بھگانا ہے، اس کی تھکاوٹوں کو میں نے زیادہ سے زیادہ اگنور کرنا ہے، تاکہ میں بیسٹ اپنا اس رات میں جو دے سکتی ہوں وہ دے دوں۔ اور آخری پورے عشرے میں یہی معمول ہونا چاہیے ہمارا، کہ ہم بڑھ کے جو پہلے 3 عشروں میں عبادت کی ہیں ان سے بڑھ کے پہلے 2 عشروں میں، اس عشرے میں ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ نمبر 2، پوری رات جاگنا ہے انشاءاللہ۔ اگر نہیں جاگ سکتے، صبح جاب ہو رہا ہوتی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ پورشن ہم نے جاگنا ہے۔ تھوڑا سا سر درد ہوگا نا کل دن کو تو افورڈ کر لیں گے، لیکن
کم از کم جو بالکل آپ کے اگر تراویح کے فوراً بعد ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا تراویح کے بعد ٹائم نکالیں، آج آپ نے جاگنا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے. اور اگر جو پوری رات جاگتے رہتے ہیں انہوں نے تو پھر جاگنا ہی جاگنا ہے. اور اسی طرح سے جن کو کوئی 12-1 بجے تک سونے کا معمول ہے تو وہ آج 1 کے بجائے 1:30 بجے تک 2 بجے تک اس طرح سے جاگیں. اور نمبر 3 از ویری امپورٹنٹ کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. ہاں، یہاں پہ آ کے ہم اکثر مار کھاتے ہیں کہ خود تو عمل کر لیتے ہیں لیکن آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو گھر والے ہیں، وہ عمل نہیں کر پاتے، تو ان کو ہم موٹیویٹ نہیں کرتے. مجھے یاد آتا ہے کہ ایسے جب ایونٹس ہوتے تھے نا، ایسے جب مواقع آتے تھے، تو میرے بابا ہمیشہ گھر میں یہی کہتے تھے بھی ابھی، اور اب تو میں گھر پہ نہیں ہوں آج، تو اس لیے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ فلاں رات ہے، اس میں نا صلاۃ و تسبیح پڑھو، اس میں فلاں عبادت کرو. مطلب وہ اپنے حساب سے کہتے تھے کہ اس میں نوافل ادا کرو، اور اس میں نماز توبہ جو ہوتی ہے، یعنی کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کے بعد پھر انسان دعا مانگے توبہ کی، تو اس طرح سے یہ ہوتی ہے نماز توبہ. تو یہ بھی نماز توبہ بھی ادا کرو، جس کو بولتے ہیں شاید صلاۃ التوبہ، یہ بھی ادا کریں. اور پھر اس کے بعد زیادہ سے زیادہ جا کے عبادات کریں، ذکر و اذکار. پھر ایسے نا وہ تھوڑے ٹائم کے بعد چیک بھی کرتے تھے کہ سو گئی ہیں یا پھر ابھی عبادت کر رہی ہیں، مطلب ایسے. تو اب تو مائیں بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتی، اور باپ سم ٹائمز دور ہوتے ہیں گھر سے، تو وہ پھر بچوں کے اندر یہ چیز نہیں آتی، ان کو پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ رات امپورٹنٹ ہے. اور مجھے لٹرلی یاد ہے کہ جس رات کے بارے میں بابا کہتے تھے نا کہ یہ رات امپورٹنٹ ہے، مجھے اسی دن اس کے بارے میں خوف بیٹھ جاتا تھا کہ آج کوئی امپورٹنٹ رات ہے. ہاں، ظاہر عبادت کا لیول وہ تو نہیں ہوتا تھا جو اب ہو سکتا ہے. I'm sorry. عبادت کا لیول وہ تو نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ جاہل اور جو عالم ہے ان کی عبادت کا لیول سیم نہیں ہو سکتا. عالم ان دا سینس کہ علم تھوڑا بہت ہے اب جاننے کے بعد جو ہم عبادت کریں گے وہ بنا جانے تو نہیں کر سکتے تھے. تو ہم اس ٹائم پہ ایک خوف بیٹھتا تھا کہ ہاں یہ رات امپورٹنٹ ہے، حالانکہ ایسے ڈرتی تھی میں کہ یہ امپورٹنٹ ہے دل میں. یہ ہوتا نا صبح ایگزام ہے تو ایک خوف بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ پیپر کی تیاری ہوتی ہے پھر بھی ہم ڈر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی وہ خوف بھی بیٹھتا تھا. پھر تھوڑی سی عبادت کی، پھر اس کے بعد ہم بالکل عمل ہو گئے. کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، کوئی تقویٰ نہیں تھا، لیکن ایک عمل تھا جو ہم کرتے تھے. تو آج آپ اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی جگائیں. ہاں، زیادہ ان پر ظلم نہ کریں، ان کو صرف آدھے گھنٹے کے لیے جگا دیں. جس کو ظاہرہ کبھی بھی بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، اچھا کہیں بیٹا 10 منٹ میرے پاس بیٹھیں بچوں کو، اور امی کو بھی بولیں، ابا کو بھی بولیں، ابا بابا کیا بولتے ہیں آپ ان کو بھی بولیں. ٹھیک ہے، ابھی پتہ نہیں مجھے ذہن میں کیوں آ رہا ہے بار بار، بابا کو بھی میں پورا دن آج اپا ہی کہہ رہی تھی کیونکہ ان کے ساتھ ہی میں آج دن کو. تو ماما بابا سب کو آج ساتھ بٹھائیں. تو آج امی کو کہیں امی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں پلیز، میرے ساتھ بیٹھیں. اور زیادہ نہیں کر سکتے نا، زیادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ تو کریں، جو زیادہ نہیں کر سکتے نا تو وہ اذکار کا جو PDF ایک مرتبہ شیئر کیا گیا ہے نا، آپ صرف ان کو وہی پڑھا دیں، بس ایک مرتبہ وہ پڑھ کے سو جائیں. اس کے بعد پھر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ نوافل ادا کریں، آپ باقی جو کام کرتے ہیں وہ ہم سب مل کے کریں گے. لیکن کم از کم ان کو اور اپنے بہن بھائیوں کو کتنا ٹائم لگے گا، 10 منٹ 15 منٹ بس، لیکن جگائیں. پوری رات کے لیے نہیں جاگ سکتے لیکن تھوڑے ٹائم کے لیے جگائیں. کیا آپ یہ ایکٹیویٹی بھی پرفارم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اپنے گھر والوں کو جگانا ہے انشاءاللہ؟ یہ صرف آج کا معمول نہیں ہونا چاہیے. جھجک ہوتی ہے، ظاہر ہے ہم ویسے لوگ تو نہیں ہیں، اور گھر والوں کی نظر میں آپ کو لگ رہا ہو کہ میری میم بول رہی ہیں، پیچھے سے آپ کو نہیں پتا کہ میں تو اپنے پیرنٹس کے لیے وہی بیٹی ہوں، اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہی بیٹی ہوں، اپنے دوستوں کے لیے تو وہی ہوں. اچھا دن پورا شارٹیں کرتی رہتی ہوں ہمارے سے، تبھی ہمیں بٹھا رہی ہوئے ایسے کرتے ہیں. تو لیکن ہم نے بٹھانا ہے کہ عبادت بھی تو ہم ساتھ کریں نا، دن پورا تو ہم ساتھ رہتے ہیں. تو آج ہم نے ان کو اپنے ساتھ، اور صرف یہ آج کا معمول نہیں، یہ ہم ہر رات کریں گے آخری عشرے میں، چاہے 5 منٹ کے لیے بٹھایا کریں گے لیکن بٹھائیں گے ضرور انشاءاللہ. اگر ماما لیٹ گئی ہیں نا تو آپ ان کے پاس جائیں، ان کے بیڈ کے پاس جا کے بیٹھیں اور ان کے سر کے پاس، اور اس کے بعد اذکار کھولیں، ماما کو بولیں ماما پڑھیں، پڑھ کے پھر سونا ہے. اور اگر ایک ساتھ رات کو گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، پھر تو آپ ضرور ان کو پڑھائیے. اور اگر ایسی بات ہے کہ آپ کے والدین آپ سے دور ہیں، آپ والدین سے دور ہیں، بہن بھائی دور ہیں، آپ ان کو ایک میسیج ڈراپ کیجیے کہ لازمی کم از کم 5-10 منٹ کے لیے یہ اذکار لازمی آپ کر لیں. اذکار کے اوپر میں اسے فوکس کری نا کیونکہ کچھ لوگوں کو بالکل نہیں آئیڈیا ہوتا نا کہ اچھا کیا کریں، نفل پڑھنے کی ابھی نہیں ہے ہمت، قرآن پڑھنے کی نہیں ہے ہمت، لیٹ گئے ہیں اب ہم، تو کم از کم وہ اذکار تو پڑھ لیں گے. اور اذکار کی کیا امپورٹنس ہے ان کے ساتھ ان کی فضیلت پہ لکھی گئی ہے، بے حساب اجر و ثواب ہے. ان میں سے ایک ذکر جو ہے جو 20 گھنٹے کے مسلسل
ذکر سے بہتر ہے۔ اور آج 21ویں رات ہے، رمضان کی آخری جو طاق راتیں ہوتی ہیں نا، آخری طاق راتیں آخری 10 دنوں میں سے، تو اس میں سے ایک لیلۃ القدر ہے، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ ایسی عبادت ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ 24 گھنٹے کے مسلسل ذکر سے بہتر، اس کے ایکول نہیں، بہتر۔ اگر انہوں نے صرف 2 منٹ کا ایک ذکر کر لیا تو دیکھیں کہ 1000 سال سے بھی زیادہ بہتر رات کے اندر سمجھے انہوں نے مسلسل 24 گھنٹے سے بھی زیادہ بہتر ذکر کر لیا۔ کین یو امیجن کہ اس کے اوپر کتنے درجات بلند ہوں گے، کتنے گناہوں کی معافیاں ہوں گی۔ اور ذکر و اذکار، یعنی کہ جب ہم 24 گھنٹے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یاد کریں گے۔ تو 24 آورس آپ کا بھی اور آپ کی فیملی والوں کا بھی ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں چل رہا ہے مقرب فرشتوں میں۔ is it not enough for us? Yes it is۔ تو کم از کم اتنا ہی کریں اپنی فیملی والوں کے لیے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں عبادات اور اطاعت کے اندر ان کی ادائیگی میں اتنی محنت کرتے جتنی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سو دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، زیادہ سے زیادہ خشوع و خضوع اپنی عبادات کے اندر لائیں، اور نہ صرف خود بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی آخری 10 دنوں میں انشاءاللہ، آخری 10 راتوں میں گھر والوں کو بھی ساتھ میں۔ اور ضروری نہیں ہے کیونکہ آج کی رات امپورٹنٹ ہے، طاق راتیں امپورٹنٹ ہیں، راتوں کو ان کو بٹھائیں، ورنہ ان کو برڈنائز نہ کریں۔ اگر ان کو عادت نہیں ہے تو جو باقی راتیں ہیں نا، طاق کے علاوہ دوسری، ان میں آپ دن میں ان کو بہتر اعمال کروا لیا کریں، لیکن رات کو بھی ان کو تھوڑا بہت 5 10 منٹ کے لیے ان کو ساتھ میں جگانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ چونکہ آج کی ہماری کلاس بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے اور ساتھ میں ابھی ہماری تراویح کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو زیادہ لمبا نہیں کرتے۔ آج 21ویں رمضان کی رات ہے، یعنی کہ طاق رات ہے۔ آج کی رات میں ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اب شارٹلی ہم صرف، ویسے تو ہم طاق راتوں کے اندر دیکھتے جائیں گے کہ کیا کیا کرنا ہے، لیکن آج کی رات کے لیے شارٹلی کہ تراویح ادا کیجیے، اس کے بعد پھر یعنی کہ یہ نوافل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ تھوڑے ٹائم کے لیے ریسٹ کیجیے، 10 سے 15 منٹ ٹوٹلی ریسٹ۔ اگر آپ کا ریسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ موبائل فون یوز کرنا ہے، آپ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کوئی ایسا گناہ کا کام نہیں، لیکن تھوڑا سا موبائل کے لوگوں کو نا اسکرین کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کر لیں 5-10 منٹ کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے ٹائم کو ٹوٹل گھنٹے کاؤنٹ کریں کہ اتنے گھنٹوں کے لیے میں نے جاگنا ہے یا پوری رات کے لیے جاگنا ہے، تو ان کو گھنٹوں کو کاؤنٹ کریں، اتنا ٹائم نے تراویح کو دینا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اتنا ٹائم ریسٹ کرنی ہے، بس۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ گھنٹہ پر ریسٹ کریں اور اس کے لیے کہیں کہ تھوڑی دیر میں سو کے اٹھ جاؤں، نہیں، اس طرح سے نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے، ہاں اگر کوئی اٹھا سکتا ہے تو پھر ویسے سو بھی سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے، لیکن سیف سائڈ یہ ہے کہ نہ سویا جائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسرا پورشن آپ رکھیں جی تلاوت کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ریسٹ ہوگی نا، اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے، دوبارہ سے فریش ہونا ہے، یعنی کہ ایک ہی وضو ابھی کر لیا اور صبح تک لے کے چلیں، نہیں، وضو کریں دوبارہ سے۔ اس کے بعد پھر آپ تلاوت کریں، 1 سپارہ پڑھیں، آدھا پڑھیں، اور جو بہت سلو پڑھتے ہیں 1 رکوع پڑھ لیں، 2 رکوع پڑھ لیں، اور جو بہت فاسٹ پڑھتے ہیں جن کے کوالٹی کوانٹٹی کو مینٹین کر کے جو فاسٹ پڑھتے ہیں وہ 2 3 سپارے پڑھیں۔ چلیں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ آپ تلاوت کے لیے رکھ لیں، ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، تو تقریباً یہ ہو گئے کوئی ہمارا اچھا خاصا ٹائم ہو گیا۔ یعنی کہ تراویح سے ہم 10 بجے تک فری ہوتے ہیں، 10 بجے سے لے کے آپ نے 10:15 10:20 تک آپ نے ریسٹ کر لی، 10:20 سے 11:20 تک آپ نے دوبارہ سے پھر تلاوت کر لی، اس کے بعد پھر 11:20 سے 11:40 بجے تک اتنے منٹ تک آپ نے بالکل ریسٹ کر لینی ہے، اور دوبارہ سے پھر آپ نے اٹھنا ہے اذکار کے لیے، ٹھیک ہے، اذکار۔ اس کے بعد اذکار یا دعائیں، ان میں سے آپ چوز کریں کہ ان میں سے پہلے کون سی چیز رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تھوڑے ٹائم کے لیے ریسٹ کریں، پھر اس کے بعد دعائیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ آج کی رات میں جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور جتنا اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کے اوپر گڑ گڑا سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں، ان کو اس سے معافی مانگی اس ذات سے۔ ایک اور اسپیشل دعا بس جاتے جاتے میں آپ کو بتاتی ہوئی چلوں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جب آپ کو شب قدر جو ہے یہ یعنی کہ اس کے آثار آپ کو مل جائیں، تو وہ دعا کون سی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں۔ جی، آج کا اسکیجول: نمبر 1 کہ آپ نوافل ادا کریں گے، نمبر 2 قرآن کی تلاوت، نمبر 3 دعائیں، نمبر 4 اذکار، دن کو کیے ہوئے رات کو دوبارہ سے کریں،
3 اذکار، نمبر 4 اذکار، نمبر 5 تھوڑا سا اگر دورہ قرآن کا پورشن ہو سکتا ہے، یعنی کہ قرآن کو سمجھ کے، بے شک آپ آدھا سپارہ ہی کر لیں یا بالکل 2 رکوع ہی سمجھ لیں قرآن کے، بس صرف 2 رکوع سمجھنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے، بس اتنے ہی، ٹھیک ہے، کم از کم کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت قرآن کو اس کا فہم حاصل کرنا ہے، وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر دعا، جو خاص طور پر دعا ہے جو شب قدر میں مانگنی ہے، اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ باقی اگر کوئی اسلامک لیکچرز ہیں، اسلامک پوڈ کاسٹ آج کل بہت چل رہی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد پراپرلی رمضان کی راتوں کے اندر ابھی جو 21ویں اور یہ جو طاق راتیں ہیں، ان کے اندر باقاعدہ سے اسکالرس کے لیکچرز چلیں گے اور ان کے اوپر بہت علمی ادبی گفتگو ہوگی، اس کو لازمی جوائن کیجیے، لازمی سنیے۔ کچھ تو ایسے ہوں گے جو 1 گھنٹے کے لیے لائیو ہوں گے، کچھ 2 گھنٹے کے لیے ہوں گے، تو یہ لازمی ٹائم نکالیں، کم از کم 10-15 منٹ کے لیے، اس کے اندر وہ لیلۃ القدر کی امپورٹنس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ ہم تو لمبی بات نہیں نہ کریں، ہم تو شارٹلی کریں، اور وہ بہت چیزوں کو سمرائز کر کے، کیونکہ ہم نے عمل کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے، وہ اس کے اوپر، اس کی امپورٹنس کے اوپر بات کریں گے، وہ پھر مزید عبادات وغیرہ کے طریقے بتائیں گے، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ میں اپنا تزکیہ بھی کرنا ہے، اور تزکیہ جب کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اپنے آپ کو ہم کہاں پہ رکھ رہے ہیں، یعنی کہ کیونکہ جو ہمارا اپنا جو نفس ہے نا، وہ کفا بنفسی کا، کہ آپ کا اپنا نفس ہی کافی ہوگا اپنے آپ کو نمبر دینے کے لیے، تو ہم خود کو دیکھیں کہ ایک طرف 10 مارکس سے نیکیوں کے، ایک طرف 10 مارکس سے برائیوں کے، تو ہمارا کون سا پلڑا بھاری جو ہے ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ کون سا پلڑا بھاری ہے، تو اس کے اوپر پھر ہم شرمندگی، ندامت اور توبہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں، اور اس کے بعد ہم دعا سیکھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ Yes, here's special dua for all and that is شب قدر۔ آج کی رات میں سب سے زیادہ دعا بس اپنے گناہوں کا اعتراف اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلے میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ایک اور بار پڑھیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس دعا کے پڑھنے کے بارے میں، اس دعا کے مانگنے کے بارے میں فرمایا تھا، جب انہوں نے پوچھا تھا کہ میں کیا پڑھوں جب میں پالوں شب قدر کو۔ اب دیکھیں کہ دس دعا از ناٹ سجیسٹڈ بائی می، دس از سجیسٹڈ بائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اپنی وائف کو سجیسٹ کریں نا کہ آپ یہ پڑھیں، اللہ اکبر، بات پہنچتی چلتی ہم تک پہنچی ہے، تو اب ہم اس کو سٹاپ کر لیں اپنے پاس کہ بس سٹاپ ہیئر، فل سٹاپ لگا دیں، نہیں، اس کو ضرور اپنے اسٹیٹسز کے پر شیئر کیجیے اپنے پیاروں کے ساتھ، اور اپنی اماں کو بھی بتائیے، ابا کو بھی بتائیے، بچوں کو بھی بتائیے، اپنے ہسبینڈ کو بھی بتائیے، بہن بھائیوں کو بھی بتائیے، دوستوں کو بھی بتائیے کہ کون سی دعا پڑھنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ٹھیک ہے۔ میں بھی انشاءاللہ سب کو بتا دوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ میں اگر ریکارڈ کر سکتی ہوں تو میں ریکارڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں۔ تو ابھی اس کی ٹرانسلیشن کو ہم سمجھتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، انکا، بے شک آپ، عفو، بہت معاف کرنے والے ہیں، تحب، آپ پسند کرتے ہیں، العفو، معافی کو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو معافی بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنا بھی پسند کرتے ہیں، معاف کرنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں۔ کتنی بڑی تعریف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اللہم انک عفو تحب العفو، اللہم میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں، انکا، کا اللہ تعالیٰ کی طرف جاری ہے، عفو، معاف کرنے والا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہیں، تحب، تا اللہ تعالیٰ کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، العفو، معافی کو۔ اللہ 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 اللہ، اپنی دعاؤں میں بھی اللہ ہی اللہ۔ جی، اللہم انک عفو تحب العفو، بات تو ہو گئی، یہاں پہ اپنے مطلب کی بات شروع ہوتی ہے، فاعف عنی، بس مجھے معاف کر دیجیے۔ پتہ ہے نا، باپ کی بندی بہت گناہ گار ہے، بڑی دن پورا خطائیں کرتے رہتی ہے، اور اپنی گناہوں سے اس قدر اسے جہنم کی آگ کو بھڑکا رکھا ہے کہ خود بھی شرمندہ ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کے حالات کیا ہیں،
اس کا نفس بھی اس کے گناہوں کے اوپر گواہی دے رہا ہے کہ اس نے کیے ہیں۔ الہی آپ معاف کر دیجیے نا، کیونکہ آپ پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی والے نام کے ساتھ وسیلہ بنا کے بہت خوبصورت دعا ہے۔ تو کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جب انسان کی ندامت ہی بیسکلی اس کی توبہ ہوتی ہے گناہ سے، تو انسان اس کے پر ندامت کرے، پھر جوانی کے عالم میں انسان توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ پسند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ، اس کو پتہ ہے کہ ایک معاف کرنے والا ہے، لہٰذا مجھ سے معاف کرنے کے لیے آیا، تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو گواہ بنا کے معاف کر دیتے ہیں۔ پھر انسان اگر عام پہاڑوں جتنے برابر اس سے بھی بڑے بڑے گناہ اگر لے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آج کی رات کم از کم ہم ایسے کریں کہ سارے کے سارے اپنے گناہوں کو معاف کروا دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ بٹ ویری امپورٹنٹ حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے، خود کو رکھیے یہاں پہ، رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، یعنی کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھے، تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے لیلۃ القدر، یعنی کہ جو قدر والی رات ہے، رمضان کی آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں سے، اس رات میں قیام کیا، کس طرح سے؟ ایمان اور احتساب سے، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے سارے گناہ، گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج کی رات میں قیام کے لیے کھڑے ہو جائیے، آج کی رات میں جاگیے اور اپنے رب کو منا لیجیے، اور آج کی رات میں بہت ساری دعائیں اور اپنے اعمال کو ان کے پر نظر بھی دوڑائیں، بہتر بھی کریں، اور آپ کا اور اللہ کا ساتھ اس رات میں زیادہ سے زیادہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو آج کی رات میں بہترین طرح سے، بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جاتے جاتے ایک اور مرتبہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی فاعف عنی۔ اوکے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصا نیکیوں میں آگے بڑھو، اقصا نیکیوں میں آگے بڑھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمیہ آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ نیکیوں میں آگے بڑھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائمہ نیکیوں میں آگے بڑھو، سائمہ نیکیوں میں آگے بڑھو۔ روما نیکیوں میں آگے بڑھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائبہ نیکیوں میں آگے بڑھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارا نیکیوں میں آگے بڑھو۔ عتیقہ زیب نیکیوں میں آگے بڑھو۔ ثنا نیکیوں میں آگے بڑھو۔ میں نیکیوں میں آگے بڑھوں گی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمنہ نیکی میں آگے بڑھ، عبادت کروں گی بہت زیادہ، پہلے سے بھی زیادہ آج رات۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زلیخا نیکیوں میں آگے بڑھو انشاءاللہ۔ عائشہ نیکیوں میں آگے بڑھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سریش نیکیوں میں آگے بڑھو، سریش فوبیا نیکیوں میں آگے بڑھو۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیبہ نیکیوں میں آگے بڑھو۔ السلام علیکم، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ ماریا نیکیوں میں آگے بڑھو، ماریا نیکیوں میں آگے بڑھو، ماریا نیکیوں میں آگے بڑھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مریم نیکیوں میں آگے بڑھو۔ آمنہ نیکیوں میں آگے بڑھو۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نادیہ نیکیوں میں آگے بڑھو۔ رزینہ نیکیوں میں آگے بڑھو، رزینہ نیکیوں میں آگے بڑھو۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیبہ نیکیوں میں آگے بڑھو۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائبہ نیکیوں میں آگے بڑھو، بڑھو۔ مریم نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اللہ وبرکاتہ۔ جویلیہ آگے بڑھو۔
میں آگے بڑھو. السلام علیکم سائمہ، نیکیوں میں آگے بڑھو. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہوش نیکیوں میں آگے رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صوفیہ نیکیوں میں آگے بڑھو. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لگینا نیکیوں میں آگے بڑھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سائرہ نیکیوں میں آگے بڑھو. وبرکاتہ. نایاب نیکیوں میں آگے بڑھو. میں پہلے ہی میرے ہسبینڈ کو بول دی تھی کہ سعدیہ نیکیوں میں آگے بڑھو. کرن نیکیوں میں آگے بڑھو. نیکیوں میں آگے بڑھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کائنات نیکیوں میں آگے بڑھو. نیکیوں میں آگے بڑھو. نیکیوں میں آگے بڑھو. انشاءاللہ ہم نیکیوں میں عظمہ نیکیوں میں آگے بڑھو. مطلب کہ ہر بندہ ایسے خواہش نیکیوں میں آگے بڑھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سائمہ نیکیوں میں آگے بڑھو. سمیہ نیکیوں میں آگے بڑھو. خدیجہ نیکیوں میں آگے بڑھو. مصباح نیکیوں میں آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمن نیکیوں میں آگے بڑھو. آگے بڑھنے کے لیے پورے من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفہ نیکیوں. عائشہ نیکیوں میں. عائشہ نیکیوں میں آگے بڑھ. سلمہ بنت جہانگیر. مریم نیکیوں میں آگے بڑھو. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدہ نیکیوں میں آگے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثنا الطاف نیکیوں میں آگے بڑھو. اللہ وبرکاتہ. میں سونیا یاسر نیکیوں میں آگے بڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ وبرکاتہ. کوثر بی بی نیکیوں میں آگے بڑھو. کوثر بی بی نیکیوں میں آگے بڑھو. السلام علیکم. مصباح نیکیوں میں آگے بڑھو. جتنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشرا خلیل نیکیوں میں آگے بڑھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشرا نیکیوں میں آگے بڑھو. Hope you are fine in the state of good health and iman. Alhamdulillah. Azman. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ریحا نیکیوں میں آگے بڑھو. ریحا نیکیوں میں آگے. السلام علیکم. برا نیکیوں میں آگے بڑھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان ہم سب کا مہمان. آئیے اس مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں. هذا شهر القرآن رمضان. هذا شهر الغفران رمضان. یہ مہمان جب آ ہی رہا ہے تو اس کے استقبال کی تیاریاں مکمل رکھیے. دورہ قرآن کے ساتھ، تراویح و قیام کے ساتھ، گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے ساتھ یہ رکوع و سجود لمبے ہو جائیں، دعاؤں کے یہ سلسلے شروع ہو جائیں، گناہوں کے بادل چھٹنے لگیں، ندامت سے سر جھکنے لگیں. ہاں، ندامت کے آنسو چھلکنے لگیں. رحمتوں کے در کھلے ہیں بہلائیوں کو سمیٹنے کے لیے، یہ دامن پھیلنے لگیں. عبادتوں میں یہ جسم تھکنے لگیں، یہ نیند ہماری سکڑنے لگیں. بھوک اور پیاس کی شدت میں بھی یہ چہرے کھل اٹھیں، مسکرانے لگیں. یہ اخلاق ہمارے سنورنے لگیں، یہ معاملات ہمارے سلجھنے لگیں، ٹوٹے رشتے آپس میں جڑنے لگیں.
یہ رنجشیں دم توڑنے لگیں۔ ہاں اس رمضان خود کو بدلنا ہے، ہاں اس رمضان اس کا قرب پانا ہے، ہاں اس رمضان لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، ہاں اس رمضان اذکار کی کثرت کرنی ہے، اس رمضان بار بار قرآن کو پڑھنا ہے، اس رمضان اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اس رمضان اس کی پکار پہ لبیک کہنا ہے، اس رمضان سنتوں کو اپنانا ہے، اس رمضان نیکیوں کو بڑھانا ہے، اس رمضان گناہوں کو مٹانا ہے، اس رمضان میں رہنا ہے، اس رمضان میں جینا ہے، اس رمضان میں سستی سے بچنا ہے، اس رمضان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ یہ مہمان ہے، اسے چلے جانا ہے، تو مجھے اس کو یوں جینا ہے کہ اس کے جانے پہ ندامت و شرمندگی سے سر کو جھکانا نہ پڑے۔ ہاں یہ رمضان ضائع نہ کریں۔ هذا شهر القرآن رمضان، هذا شهر الغفران رمضان.